ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح اور پروفیشنل طریقے سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ بیوی کو کیسے تیار کرنا ہے، کون کون سی جگہ حساس ہوتی ہے اور نفس کو کیسے ڈالنا ہے۔ بہت سے لوگ نفس ڈالنے کے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں اور شریعت سے لا علم ہونے کی وجہ سے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ بیوی خوش نہیں ہوتی۔ جب بیوی خوش نہیں ہوگی تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو ناظرین، اس مقصد کے لیے آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی آپ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ نمبر 1، عورت کی ساخت، گرم ہونے کی کیفیت اور حساس حصوں کے بارے میں جاننا۔ نمبر 2، اپنے نفس کی ساخت اور کارکردگی کے متعلق جاننا۔ نمبر 3، نفس ڈالنے کا صحیح طریقہ کہ جس سے عورت مطمئن اور خوش ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی غلام بن کر رہے گی۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ جو مرد حضرات عورت کی گرم کیفیت کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہے، تو میں انہیں بتا دوں کہ جب عورت گرم ہوتی ہے اور نفس لینے کے لیے بے چین ہونے لگتی ہے اور چاہتی ہے کہ مرد ڈال دے، اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی گرمی اور جذبات عیاں نہیں ہونے دیتی، تو ایسے میں لاشعوری طور پر عورت سے کچھ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جن سے عورت کے تڑپنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عورت جب گرم ہوتی ہے تو اس کا کڑا ہو جاتا ہے، مطلب اندر کی جانب تناؤ آ جاتا ہے اور اندرونی سطح لمبی ہو جاتی ہے، سیم اسی طرح جیسے مردوں کا تناؤ آنے کے بعد لمبا ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کی صورت میں عورت 6 سے 7 انچ تک کا آسانی سے لے سکتی ہے۔ اب بہت اہم بات کہ سب سے حساس حصہ کون سا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ چڑیا کے باہر تھوڑا سا اوپر مٹر کی شکل کا دانہ ہوتا ہے، یہی دانہ اندر کی جانب بھی ہوتا ہے، مطلب ایک سائڈ باہر اور دوسری سائڈ چڑیا کے اندر 2 سے 3 انچ اندر کی جانب ہوتا ہے، اور اس کی لوکیشن اندر کی رخ 2 سے 3 انچ اوپر والی دیوار پر ہوتی ہے۔ یہ حصے حساس ترین ہوتے ہیں، ان پر رگڑ آنا ضروری ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہی کی رگڑ سے عورت کو مزہ آتا ہے۔ زیادہ اندر داخل کرنا یا پھر جھٹکے مارنے سے عورت پر کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک کہ ان چیزوں کو رگڑا نہ جائے۔ یہ آسان سا ٹرک ہے کہ آپ نفس اندر ڈالیں۔ انگلی اگر 2 سے 3 انچ اندر والے دانے اور باہر والے دانے کو نہیں رگڑیں گے تو اسے کبھی مزہ نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب کہ آپ نفس سے متعلق۔ ناظرین، نفس موٹا کرو، سائز بڑھاؤ یا لمبائی زیادہ کرو، یہ سب باتیں مردوں کی ذہنی کیفیت کو الجھائے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ چکی ہیں کہ جب تک نفس اندر گہرائی تک نہیں جائے گا اور جب تک زور زور سے جھٹکے نہیں دیے جائیں گے یا پھر نفس موٹا نہیں کریں گے تو وہ عورت کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ باتیں 100% غلط ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر نفس بھی چھوٹا ہو اور جھٹکے بھی نہ لگائیں تو عورت مطمئن کیسی ہوگی اور اسے مزہ کیسے آئے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نفس جیسا بھی ہو سب چلے گا، بس آپ کو نفس ڈالنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور آخری مرحلے کی جانب۔ ناظرین، ایک بات دھیان میں رکھ لیں کہ نفس ڈالنے سے پہلے پیار اور محبت کی باتیں کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سینہ دبائیں، چوسیں اور پیار کریں، مطلب آپ کو تھوڑی سی محنت ضرور کرنا چاہیے۔ اب آپ کو سب سے پہلے اپنا نفس باہر والے دانے پر رگڑنا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا۔ تھوڑی دیر رگڑنے کے بعد نفس اندر داخل کریں۔ اب آپ کو 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جھٹکے نہیں لگانے، بلکہ کوشش کریں کہ جھٹکے کم سے کم لگائیں اور ساتھ ہی نفس باہر نہ نکلنے پائے، مطلب نفس کو لگاتار اندر رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نفس اوپر والی دیوار سے رگڑ جانا چاہیے جہاں دوسرا دانہ ہوتا ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ نفس سیدھا نہیں رکھنا بلکہ اس کا رخ اوپر کی جانب کرنا ہے۔